بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه الكريم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات سید عالم رحمت عالم نور مجسم شفیع اعظم امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بالکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام بسط جو احترام پیش کرنے کے بعد اس محفل میں موجود مفتی اعظم مفتی محمد نعیم الحق صاحب سیالوی اور عزیزم مخلص حضرت علامہ مولانا محمد وارث اعظم سیالوی مدرس دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام آستانہ عالیہ سیال شریف غلامان پیر سیال، آج کی یہ مختصر مگر جامع محفل پاک جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے محترم المقام حاجی محمد شفیع صاحب حافظ محمد عمر صاحب سیالوی اور محترم حاجی محمد حافظ محمد رفیع صاحب سیالوی، محترم محمد عثمان اور محمد لطیف صاحب، ان حضرات کے والد گرامی اور مخلص خادم پیر سیال مرید با کمال جناب حاجی محمد نواز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ختم چیلم کے موقع پر ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ آج کی محفل انعقاد پذیر ہے جس میں ہم سب حاضر ہیں. دعا گو ہیں اللہ تعالی محترم حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے، طاعت نگاہ کشادہ اور کھلا فرمائے، اور ان کی قبر پہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس طرح کی سنگتیں اس دنیا میں انہیں نصیب رہی اللہ تعالیٰ یہ قبر کے اندر بھی انہیں نصیب فرمائے اور کل حشر میں بھی نصیب فرمائے. میں نے ایک لفظ بولا حاجی محمد نواز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے میں نے ایک لفظ بولا کہ مرید با کمال. حلقہ ارادت میں بالخصوص اس دور کے اندر کوئی کمی نہیں، مریدوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور پیروں سے بھی جہان آباد ہے. پیروں کی بھی کمی نہیں، مریدوں کی بھی کمی نہیں، اور بعض مرید تو وہ ہیں جو مرید ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ارادت سے ہمیں محفوظ فرمائے. بہرحال دنیا ارادت میں نہ پیروں کی کمی نہ مریدوں کی کمی، لیکن قسمت کا سکندر ہے وہ شخص اور بڑا مقدر والا ہے وہ شخص جسے شیخ کامل نصیب ہو گیا، جسے ہر بندہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے.
میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میں فلاں شیخ کا مرید ہوں، تو قسمت کا سکندر ہے وہ شخص جسے کامل پیر مل گیا۔ کیسا رب نے، بھی قاری صاحب گنگنا رہے تھے نا، کیسا رب نے کرم کمایا، کامل ہادی پیر ملایا، وہ مرید اپنی قسمت پہ ناز کرے جسے کامل شیخ ملا۔ اور حاجی محمد نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نے صرف کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، وہ کامل شیخ کے ہاتھ پر بک گیا۔ صرف ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ میں ہاتھ دینے والے ہم جیسے بتیرے ہیں، سمجھ آئی؟ نہ آداب کو جانتے ہیں، نہ کوئی خیال نہ لحاظ، لیکن اس نے صرف حاجی صاحب کی وجہ نے صرف ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، وہ اپنے پیر کے ہاتھ پر بک گئے تھے۔ اور بکے کچھ اس طرح کہ اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہو گئے، اور پھر اپنا در گھر بار سب کچھ اپنے شیخ کے حوالے کر۔ میں صرف یہی دعا کروں گا کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ یقیناً بکے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ پر وہ بکے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے جب ہم دار آستان مقدس نشان پر حفظ کی کلاس کے طالب علم تھے، اور استاد محترم قبلہ حافظ ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے ان کی ایک بات بھی یاد آ گئی کہ آپ جب دعا فرماتے تھے اکثر مرید حاضر ہوتے تھے نا، استاد محترم دعا کروایا کرتے تھے اس طرح تالی بجا کے طلباء سے، پیر سیال کے وہ گلستان کی جو مہکتی کلیاں طلباء ہیں ان سے جب دعا کرواتے تھے، دعا کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ اے مالک مولا، اے میرے رب، پیر سیال دی غلامی جوامی زندہ رکھی، پیر سیال دی غلامی ماری، اور کل اٹھائی تو پیر سیال دی غلامی پہ چھوڑا۔ یہ مخلصین کی وہ جماعت تھی، یہ وہ خدام تھے، یہ مخلصین کی وہ جماعت تھی جو ہر دم اپنے پیر کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان مخلصین کی جماعت کا آخری ستارہ تھا جو ہماری نظروں سے روزل ہو گیا۔ حاجی محمد نواز میری مراد ہے۔ تو ہم جب دربار شریف پہ پڑھتے تھے نا، تو بعض اوقات بچے تھے، عقل کے کچے تھے، بے اعتدالیاں بھی ہو جاتی تھی۔ اتنا لحاظ، اتنا خیال کہ اگر 3 طالب علم 4 طالب علم سو رہے ہیں، کوئی پنکھا مجلس خانے میں چل رہا ہے نا، دوسرے پنکھے کے لیے بٹن پہ کوئی ہاتھ رکھ دیتا، حاجی محمد نواز بغلے میں بیٹھا ہوتا تھا، دوسرا پنکھا چلا دیتا۔ حالانکہ 5-7 آدمیوں کے لیے ایک ہی پنکھا نیچے فرش پہ سونا ہوتا تھا، ایک پنکھا کافی تھا تو دوسرا ضرورت سے زائد ہوتا تھا۔ حاجی محمد نواز کو بغلے میں بیٹھے ہوئے خبر ہو جاتی تھی کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، فوراً دوڑ کے جاتا تھا اور وہاں پنکھا بند کر دیتا تھا۔ طالب علموں کو تنبیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اس طرح نقصان نہیں کرنا۔ یہ ان کے اخلاص کی ایک مثال میں نے پیش کی۔ پتہ نہیں کتنے مناظر ہوں گے، وہاں کے رہنے والے لوگ پرانے خدام جانتے ہیں یا ان کی اولاد کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے پیر سیال کے لیے اپنی ذات کو وقف کر رکھا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اور یہ ان کے خلوص اور للہیت کا نتیجہ ہے۔ شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر اس صحبت کا اثر کیا ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مرید با کمال ہاتھ دینے والے تو ہم جیسے بتیرے ہیں، لیکن ساتھ نبھانے والے کم ملیں گے۔ انہوں نے نہ صرف ہاتھ دیا بلکہ تا دم آخر ساتھ دیا۔ سفر حزن، ہماری تو کبھی کبھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہمیں تو کبھی کبھی حاضری میسر ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جو اپنے شیخ کامل کی جلوتوں کے بھی ساتھی تھے، خلوتوں کے بھی ساتھی تھے، تنہائیوں میں بھی اپنے شیخ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بالکل قریب سے حضرت شیخ علیہ السلام کی ذات والا صفات کو دیکھا، اور وہ جلوے دیکھے تنہائیوں میں بھی اور محفلوں میں بھی، خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی اپنے شیخ کے ساتھ رہے۔ جب انہوں نے پردہ فرمایا تو بعد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جب تک زیادہ علیل نہیں ہوئے، ریڈی پر ان کے لائق اولاد، بلکہ ہر بندے کی تمنا ہوتی تھی۔ میں نے کبھی دیکھا کہ حافظ عمر صاحب ان کی ریڈی چلا رہے ہیں تو وہاں کے طالب علم کو دلوں میں شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ بلکہ میرے ایک
ساتھی ہیں قاری نذیر صاحب، یہاں نبینے ہیں، تو کل انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے سمجھا کہ شاید انہیں خبر نہیں ہوگی کہ حاجی محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفات پا چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی نئی تازی، تو میں نے انہیں مطلع کرنے کے لیے، خبر دینے کے لیے یہ کہا کہ حاجی محمد نواز صاحب فوت ہو چکے ہیں. تو انہیں خبر پہلے تھی اس بات کی، وہ کہتے ہیں اتنا تو مجھے پتا ہے. میں نے کہا کہ کل ان کا جیل ہے. میں تو انہوں نے پھر بات سنائی کہ میری آخری ملاقات ایک عرس کے موقع پر میں نے حاضری دی، تو آخری ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی وہ ریڑھی پر تشریف فرما تھے، اور وہ ریڑھی جو تھی وہ دربار شریف کی طرف اور آستان مقدس نشان کی طرف رواں تھی، اور ان کے بیٹے ریڑھی چلا رہے تھے. تو ایک طالب علم دوڑتا ہوا آیا، اس نے وہ ریڑھی پکڑ لی اور اس کو لے گئے. تو آخری دم تک رمضان شریف کے مہینے میں 20 تراویح، یہ اس شیخ کامل کی صحبت کا اثر تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب درس کے لیے وہاں حاضری ہوتی تھی، خدمت کی سعادت نصیب رہتی تھی. تو رمضان شریف کے مہینے میں ہم جیسے جوان پیچھے تھک کے بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ کرسی پہ بیٹھ کر 20 تراویح نماز تراویح جو ہے وہ مکمل کیا کرتے تھے. جب تک جسم میں طاقت تھی، اپنے شیخ کامل کی صحبت کا یہ اثر تھا. جس طرح حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، کہ صالح نیک شیخ کامل کی صحبت تمہیں صالح بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. تو شیخ کامل کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ آخری دم تک وہ صوم و صلاۃ کے پابند رہے. دنیا نے دیکھا یہ وہ مناظر ہیں، کوئی میں صرف نہیں دیکھا ہی میں نے، یا میں بیان نہیں کر رہا. جس سے بھی آپ پوچھیں وہ الحمدللہ ضرور گواہی دیں گے کہ آخری دم تک شیخ کامل کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ وہ آخری دم تک صوم و صلاۃ کے پابند رہے تھے. تو وہ 20 سال کے محبوب منظور نظر خادم خاص تھے اور مرید با کمال تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اس خلوص 6 روزے بھی رکھے ہیں جی، 30 روزے بھی پورے رکھے ہیں، شعبان شریف کے بھی روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال کمال کا آدمی تھا، بے مثال تھے، جو دنیا سے رخصت ہوئے. اب ہم ان کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں. حضرت محترم جہاں وہ کمال کے آدمی تھے، وہ اس اولاد کے لیے حقیقی والد بھی تھے اور با کمال والد تھے. بڑا دور اندیش آدمی. کچھ صحبتیں مجھے بھی ان کے ساتھ میسر ہوئی بیٹھنے کی، تو بڑے دور کی سوچ ان کی تھی، بڑے دور اندیش آدمی تھے. بہرحال والدین کا مرتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے. حضرات محترم، بندہ ساری زندگی والدین کا حق ادا کرتا رہے تو یہ حق ادا ہو سکتا نہیں. یہ حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ والدین کا حق وہ ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ حقوق جو ہیں والدین کے وہ برقرار رہتے ہیں. ماں کی بڑی شان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. بڑا مقام ہے ماں کا، لیکن والد کی شان بھی کوئی کم نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں والد کا مقام کیا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ. اگر ماں اولاد کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو والد اس جنت کا مرکزی دروازہ ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا مرکزی دروازہ ہے. ان شئت فاجئ ذلک الباب اب فتح، فرمایا اب تیری مرضی اس دروازے کو برباد کر دے، خراب کر دے، یا تیری مرضی اس دروازے کی حفاظت کرے. برباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تیری مرضی کے زندگی میں ان کی فرما برداری اتباع کر کے اور ان کی ابتدا کر کے اسے راضی کر لے کر قیامت میں حوران جنت مرکزی گیٹ پر تیرا استقبال کرے گی. اور تیری مرضی کہ ان کو رنجیدہ کرے. آج کتنی اولادیں ہیں کہ تھوڑا سا والد بول اٹھے بڑھاپے کے عالم میں ان کی بچوں جیسی کیفیت ہوتی ہے. تھوڑی سی گفتگو کر دے تو ہم منہ کھول کے جواب دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو اب تیری مرضی کہ ان کی نافرمانی کر کے، ان کی گستاخی کر کے، ان کی بے ادبی کر کے، ان کی توہین کر کے یہ
دروازہ جو جنت کا مرکزی دروازہ ہے اسے بند کر دے، تیری مرضی فرمائے ان شئت فاضح ذالک الباب وان شئت ابفضہ، اور اگر چاہتا ہے تو اس دروازے کو بند رکھے تیری مرضی، اس دروازے کو کھلا رکھے یہ تیری مرضی ہے۔ والد اس کا پیار تو پیار ہے، شفقت، محبت، الفت، پیار تو پیار ہے، والد کی جھڑکی میں بھی ہمارے لیے رہنما حصول موجود۔ والد اگر جھڑک دے تو اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی اور خیر خواہی کا خزانہ موجود ہے۔ دنیا اہل سنت کے بہت بڑے امام مالک جنہیں امام مدینہ کہا جاتا ہے، یہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں امام مالک۔ اگر آپ غور کریں تو ان کے پیچھے والد کی کھڑکی کار فرماتی ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے بچے تھے، مجھے اور میرے والد گرامی نے مجھے اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا، تو دوران پڑھائی جس طرح طالب علم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو انہیں کبوتر بازی کا شوق لگ گیا۔ امام مالک کو کبوتر بازی کا شوق لگ گیا، شوق کو جس طرح لگا کہ اپنی پڑھائی بھی بھول گئے، وہ تعطل آ گیا، پڑھائی میں تسلسل برقرار نہ رکھ سکے۔ ایک دن والد نے دونوں بھائیوں کو بلا دیا اور بلا کر ایک سوال کر دیا۔ اس والد کے سوال کا جواب دوسرے بھائی نے دے لیا۔ امام مالک جو اس وقت امام کے لقب سے ملقب نہیں ہوئے تھے، اس والد کے سوال کا جواب نہ دیا۔ جب جواب نہ دے سکے تو والد نے کہا، اوئے نکمے، تجھے تیری کبوتر بازی نے نکما بنا دیا۔ اوئے نکمے، تجھے تیری کبوتر بازی نے نکما بنا دیا۔ دوسرا بھائی بازی جیت گیا۔ امام مالک اپنے باپ کا سوال کا جواب نہ دے سکے تو والد نے جھڑکی امیز لہجے میں کہا، اوئے نکمے، تجھے تیری کبوتر بازی نے نکما بنا دیا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں وہ باپ کی جھڑکی میرے دل پر اثر کر گئی۔ میں نے سوچا کہ میرا والد مجھے اس قدر جھڑک رہا ہے تو مجھے بھی اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ امام مالک فرماتے ہیں اس کے بعد میں کمر بستہ ہو گیا، تیار ہو گیا، اپنے استاد ابن ہرمز کے پاس چلا گیا، اور مجھے اس قدر تعلیم، یہ ہے باپ کی جھڑکی، اس قدر اس کا اثر یہ ہے کہ میں اپنے استاد ابن ہرمز کے پاس چلا گیا، 8 سال اس قدر انہماک اور توجہ سے پڑھا، اس قدر شوق کے ساتھ تعلیم حاصل کی کہ میں نے اپنے استاد کے بیٹوں کو کھجوریں دے رکھی تھی۔ کیا کھجوریں دے رکھی تھی کہ جب کوئی ہمارے دروازے پر آئے نا، دروازہ کھٹکھٹائے اور میرے استاد محترم سے اسے کوئی واسطہ ہو یا کوئی تعلق ہو یا کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو بچے دوڑ کے جائیں اس لالچ میں اور انہیں جا کر کہیں کہ ابھی استاد محترم سبق پڑھانے میں مصروف ہے، ابھی استاد محترم سبق پڑھانے میں مصروف ہیں۔ تو بہرحال اس قدر شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھا، والد کی جھڑکی کے بعد امام مالک وقت کے امام بن گئے۔ تو والد کی الفت، والد کی شفقت، والد کا پیار یہ تو اپنی جگہ ہے، والد کی جھڑکی میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کے خزانے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں والدین کی قدر کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو پھر تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ یاد رکھیں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی والدین کے حق ختم نہیں ہوتے۔ مختلف روایات میں، کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، بس آخری بات توجہ اور دھیان سے سنیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ حل باقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما،
مطلب یہ تھا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، جب زندہ تھے تو ان کی خدمت بھی کیا کرتا تھا اور برکتیں حاصل ہوتی تھی، یہ سعادت نصیب رہتی تھی، ان کی خدمت بھی کرتا، ان کی زیارتیں بھی کرتا اور برکتوں سے جھولی بھرا کرتا تھا۔ آج وہ دنیا میں نہیں رہے، یا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے چلے جانے کے بعد بھی میرے والدین کا کوئی مجھ پر حق ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم، وہ دنیا سے چلے تو گئے لیکن چلے جانے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق تیرے اوپر باقی ہیں، کہ اگر تم وہ ذمہ داریاں بجا لائے گا، وہ حقوق بجا لائے گا، تو تیرے نامہ اعمال میں ان کے ساتھ حسن سلوک لکھا جائے گا۔ سب سے پہلا حضور نے 5 حق بیان فرمائے۔ پہلا حق کیا تھا؟ دنیا سے چلے جائیں والدین، فرمایا الصلاۃ علیہما، جب وہ دنیا سے جانے لگے، ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر جائے تو پہلا والدین کا حق کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے والد والدہ کی جنازے کی شرکت نصیب ہو جاتی ہے، ورنہ دنیا کے دھندے، یہ پیٹ کے مرنوں نے ہمیں ملک چھڑوا دیا۔ اب باہر بیٹھا آدمی سعودی عرب میں ہو یا دبئی میں، جب خبر آئے کہ میرا والد فوت ہو گیا یا میری والدہ فوت ہو گئی تو وہ غم کے آنسو تو بہا سکتا ہے لیکن والد والدہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی قسمت کی بات ہے، مقدر کا سکندر ہے وہ شخص جسے اپنے ماں باپ کے جنازے پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کے پہلا ان کا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب ان کا روح جسم سے جدا ہو جائے، پہلا حق کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے ان کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ دوسرا فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، چاہے انفرادی طور پر اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر، چاہے اس طرح کی جس طرح ہم لوگ تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، ختم پاک کی محفل سجاتے ہیں، برادری کو بلاتے ہیں، مسجد کے لوگ مدعو ہوتے ہیں، طلباء بلائے جاتے ہیں، علماء اکٹھے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک انداز ہے والدین کو یاد کرنے کا اور ان کے مجموعی دعا کر کے ان کی بلندی درجات کا، یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ تو فرمایا الاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ چلو ان دوستوں نے تو اپنے والد کی یاد میں یہ محفل سجائی، ہمیں بلایا، آپ کو بلایا، آپ لوگ آئے، لیکن یہ باتیں کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف محدود ان باتوں تک رہنا چاہیے۔ سب سے بہترین جنوسیہ نے کہ پنجابی سوکھا عمل جس میں رب بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے اور والدین بھی راضی ہو جائے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور سواد چوکھا کی مصداق سمجھے گی کوئی، نہ تمبو نہ کناتے نہ دیگیں نہ مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت۔ سب سے آسان ترین عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اسی جو کلمات طیبات میں نے تلاوت کی، نشکر لی والدین، اے میرے بندے میرا شکر ادا کر، اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اس کتاب مفسرین کرام نے، محدثین نے لکھا کہ سب سے آسان ترین عمل کیا ہے کہ جس میں رب کا بھی شکر ادا ہو جائے، والدین کا شکر بھی ادا ہو جائے، تمبو کناتے لگانے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ 5 ٹائم کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، سنت ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، وتر واجب پڑھتا ہے، جب نماز کے آخر میں پہنچتا ہے یوں دعا کر لیتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب سلام پھیرتا ہے تو اپنے رب کا بھی شکر ادا ہو گیا، والدین کا بھی شکر ادا ہو گیا۔ یہ 5 ٹائم بندے کو سعادت نصیب ہو جائے، فرض پڑھے، وتر پڑھے، نفل پڑھے، سنتیں ادا کرے، ہر 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت کے بعد، 3 رکعت کے بعد جب یہ دعا کرے گا تو خود بخود رب کا بھی شکر ادا ہو جائے گا، والدین کا بھی شکر ادا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا الاستغفار لہما۔ دوسرا حق کیا ہے؟ ہر وقت ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرا حق ان کے چلے جانے کے بعد فرمایا انفاذ عہدہما بعد موتہما، کہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی جو وصیتیں تھیں، نصیحتیں تھیں، ان کو پورا کرنا۔
سمجھ آئی نا؟ جو وصیتیں کر کے گئے، جو نصیحتیں کر کے گئے، ان وصیتوں اور نصیحتوں کو پورا کرنا. انفاذ عہدہما بعدہما، ان کے چلے جانے کے بعد ان کی وصیتوں اور نصیحتوں کو پورا کرنا. اگر کوئی وصیت تھی تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کفن دفن پر خرچے کے بعد کل ترکہ جو ہے اس کے تیسرے یعنی ثلث میں، تیسرے حصے میں اگر کوئی بزرگوں نے وصیت کی تو اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ تیسرے حصے سے ان بزرگوں کی وصیت کو پورا کر دیا جائے. یہ لازمی امر ہے، شرعاً واجب، لازم اور ضروری ہے کہ اگر کوئی وہ نصیحت کر کے گئے تھے تو ان کی متروکہ عملات میں سے ثلث کے اندر تیسرے حصے میں اس وصیت کو پورا کیا جائے، اور باقی جو ہیں 2 حصے وہ ان کی اولاد بہن بھائی جو ہیں، اگر بیوی باقی بچی ہے تو ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. یہ تو ایک لازم واجب ضروری عمل ہے. باقی جو نصیحتیں کر کے گئے اگر ان پر عمل کرو گے، نصیحت ان کی ہوگی، عمل تم کرو گے، روح قبر میں ان کی خوش ہو جائے گی، روح قبر میں ان کی خوش ہو جائے گی. یہ بھی ایک حق ہے ان کا دنیا سے چلے جانے کے بعد. علماء نے لکھا ہے کہ ان کی طرف سے حج بدل کرانا یہ ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. کسی کو عمرے پر بھیج دینا، کسی مدرسے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں تو علماء کو کتابیں خرید کے دے دینا، یہ ان کے لیے ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. اور اگر زندگی میں کسی مدرسے اور مسجد کے ساتھ منسلک تھے، جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، محلے کی مسجد تھی، مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ منسلک تھے، تو اولاد کو چاہیے کہ جو مشن باپ کا تھا اسی پر چلیں گے تو باپ کی روح قبر میں خوش ہوگی. اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ جس خانقاہ سے باپ کا تعلق تھا، اگر اس تعلق کو برقرار رکھیں گے، تعلق آپ نبھائیں گے، روح باپ کی خوش ہو جائے گی کہ میرے مشن کو میری اولاد لیے پھرتی ہے. یہ انفاذ و عہدہما بعد موتہما میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، نصیحت بھی اور وصیت بھی. جو ان کے اچھے مشن تھے، جو اچھے رواج تھے، ان کے جو اچھی رسمیں تھیں، ان کو اپنائیں گے تو ان کی روح خوش ہوگی. اور چوتھا حق کیا فرمایا؟ وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما. جو رشتہ داریاں والدین کی وجہ سے قائم ہوئی تھی، ان رشتہ داریوں کو برقرار رکھنا. آج جو ہی والدین نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو اولاد تتر بتر ہو جاتی ہے. یاد رکھو، یہ قبیلہ، یہ خاندان ایک تسبیح کی مانند ہوتے ہیں. تسبیح کی، اور تسبیح میں ایک بڑا منقع ہوتا ہے نا، جسے ہم بانگا بھی کہتے ہیں، امام جامن بھی لوگ کہتے ہیں. تو تسبیح کے منقوں میں وہ جو بڑا منقع ہوتا ہے والدین کی حیثیت وہ ہے. تسبیح دیکھی ہوئی نا آپ لوگوں نے، اس کے دونوں کنارے اس بڑے سے منقے کے ساتھ جا ملتے ہیں. جب تک وہ قائم رہتا ہے تسبیح قائم رہتی ہے، تسبیح قائم رہتی ہے. جب وہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے تو پھر وہ منقے جو ہوتے ہیں بکھر جاتے ہیں. تو یہی کیفیت ہوتی ہے، والدین اس بڑے منقے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اولاد جو ہوتی ہے وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے. اگر ہوں تو تسبیح کا حسن برقرار ہے، اور نہ ہوں گانٹ تو دے لیں گے، منقوں کو قابو تو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ حسن تسبیح کا برقرار نہیں رہے گا. اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب بڑا منقع چلا جاتا ہے تو منقے بکھر جاتے ہیں. تو یہی کیفیت ہوتی ہے والدین کے چلے جانے کے بعد. لیکن ہمارے دین اور اسلام کا مزاج کیا ہے؟ دین اسلام کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا صلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما. جو رشتہ داریاں والدین کی وجہ سے قائم ہوئی تھی، ان رشتہ داریوں کو برقرار رکھنا. جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. کیا مطلب؟ جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. اب آپ اہل علم و دانش حضرات تشریف فرما ہے کہ کون سی رشتہ داریاں والدین کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں؟ یہ بہن بھائی کا رشتہ والدین کی وجہ سے قائم ہوا نا. بہن بھائی کا رشتہ والدین کی وجہ سے، چچاؤں کا رشتہ والدین کی وجہ سے، چاچا صاحب بہن بھائی جو ہیں
وہ والدین کی وجہ سے رشتے ملے. اسی طرح پھوپھیاں اور پھوپھی زاد بہنیں بھائی، یہ سارے رشتے والدین کی وجہ سے نصیب ہوئے. ادھر والدہ کی طرف چلے جائیں تو خالائیں اور ماموں جو ہوتے ہیں، یہ سارے رشتے ایک والدہ کی وجہ سے نصیب ہوئے. اور ان کی اولادیں، یہ سارے رشتے. تو مطلب یہ ہے کہ آگے جو نسل چلے گی وہ بھی، اور جو پچھلی نسل ہے وہ والدین کی وجہ سے قائم ہوئی. فرمایا ان کے چلے جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ تم تسبیح کے منڈکوں کی طرح تتر بتر ہو جاؤ، آپس میں بکھر جاؤ. جس طرح ایک بڑے دانے نے تسبیح کے منڈکوں کو ملا جلا کے رکھا ہوا تھا، پیچھے جو رہ جانے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ان کو اکٹھا کریں، ان تسبیح کے منڈکوں کو بکھرنے نہ دیں. فرمایا صلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، وہ رشتہ داریاں جو والدین کی وجہ سے قائم ہوئی تھی ان کو برقرار رکھنا. اگر رکھیں گے تو رشتہ دار قریبی جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بڑا اچھے باپ کا اچھا بیٹا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ رشتہ داری ٹوٹ گئی تو لوگ تانا دیں گے کہ باپ تو بڑا اچھا تھا، بیٹا نالائق نکلا. اس لیے ان کے چلے جانے کے بعد یہ چوتھا حق ہے کہ پچھلے جو ہیں وہ ان رشتہ داریوں کو برقرار رکھیں. اور پانچواں حق کیا ہے؟ فرمایا اکرام صدیقہما، والد کے جو دوست تھے اور ماں کی جو سہیلیاں تھیں ان کی عزت کرنا. وہ تو دنیا سے چلے گئے، والد کے دوستوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو گے تو والد کی روح قبر میں خوش ہوگی. سمجھ آئی؟ ماں کی سہیلیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو گے، ان کی عزت کرو گے تو والدہ قبر میں اس کی روح خوش ہوگی. ان کے چلے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ تعلق، رابطہ جو ہے وہ استوار رہنا چاہیے. اس رابطے اور تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سواری پہ سوار ہیں اور مکہ شریف کی بستی سے باہر نکلے. چلتے چلتے وقت کے امیر المومنین کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سواری پہ سوار ہیں، باہر نکلے تو رستے پہ بابی بوڑھے کو دیکھا جس کے بال غبار سے ہٹے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے، پھٹی پرانی پتلی پاؤں میں جوتا تھا یا نہیں. جب آپ کی نظر اس بزرگ پر پڑی تو حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر آئے. فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، اس کو گلے لگا لیا، اس کی قدر عزت کی اور اپنی دستار مبارک اتار کے اس کے سر پر رکھ دی. دستار اتار کے اس کے سر پر رکھ دی. بلکہ کیا اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ان کو اپنے پیچھے سوار کر دیا. دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ وقت کے امیر المومنین کا بیٹا اور یہ ایک سادہ سا بابا جس کی حالت خستہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں پتلی جوتا ہے یا نہیں، اور اتنا پروٹوکول، اتنی عزت. تو دیکھنے والوں نے کہا اے ابن عمر انہم الاعراب انہم لیرضون بالیسیر، یہ دیہاتی لوگ ہیں، جٹ قسم کے آدمی ہیں، اگر چھوٹی موٹی معمولی سی عزت دے دے تو یہ خوش ہو جاتے، یہ خوشی سے بھولے نہ سماتے. صرف انہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ بلا دیتے تو یہ خوش ہو جاتے. آپ نے تو حد کر دی. سواری سے نیچے اترے اور اتنا پروٹوکول دیا کہ گلے لگا کے ملے اور ان کے سر پر دستار رکھ دی اور پھر پیچھے سوار کر لیا. تو جواب کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی عام شخصیت ہے. ان ابا ھذا کان بدًا لعمر بن الخطاب، فرماتے ہیں یہ آدمی، اس کا باپ میرے باپ عمر کا یار بیلی تھا. اپنی سرداری نہیں دیکھی، یار کی یاری دیکھی. یہ نہیں، اس کا باپ میرے باپ عمر کا یار تھا، دوست تھا، بیلی تھا. تو اپنی سرداری نہیں دیکھی، یار کی یاری کو دیکھا ہے، اس لیے نیچے اتر آیا ہوں اور گوڈی ہاتھ لگایا، گلے ملے اور سر پر دستار رکھ کے اتنی عزت دی کہ آپ نے پیچھے سوار کر لیا. سمجھ آئی؟ تو ان کے چلے جانے کے بعد وہ اکرام صدیقہما، حضور نے فرمایا کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی عزت کرنا، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا. اگر آپ یوں کریں گے نا تو والدین کی روحیں خوش ہو جائیں گی، ایک حق ادا ہو جائے گا اور دنیا آپ کو سلام کرے گی کہ یار اچھے باپ کا
اچھا بیٹا تھا. عموماً ہمارے اس عرف میں آپ جو دور چل رہا ہے تو ذاتی مفادات کی خاطر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بہنوں بھائیوں سے الجھ پڑتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، حالانکہ دل کو صرف سمجھانے والی بات ہوتی ہے. تھوڑا سا ایثار کر لیں، میرا رب غیب کے خزانوں سے اتنا دے گا. اور میں نے کئی مناظر ایسے دیکھے ہیں. ہمارے گھر کی یہ تب بڑھتی بات ہے کہ میرے والد گرامی جب بھائی جدا ہوئے تو کچھ نہ دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھائی بھی میرے والد صاحب کے محتاج تھے. سمجھ آئی نا؟ تو اگر آپ ترجیح دیں گے نا، الجھیں گے نہیں، چھوٹی موٹی بات پہ لڑیں گے نہیں. اگر کوئی ہے بھی حق تو معاف کر. سمجھ آئی؟ انشاءاللہ رب کو منظور ہے تو رب اپنے خزانوں سے اتنا دے گا کہ یہ دنیا کی دولت جو ہے نا، جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر برسات شروع ہو جاتی ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا اور گھر کو ایک زندگی اپنی کو اجیرن بنا لینا، گھر میں جنگ کا ماحول پیدا کر دینا، یہ بالکل نامناسب ہے. اس سے والدین کی روحیں خوش نہیں ہوتی. اگر ان کو خوش کرنا ہے تو دل میں وسعت پیدا کرو. وسعت ظرفی جب پیدا ہو جائے گی، چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں الجھیں گے تو رب فضل فرمائے گا، والدین بھی خوش ہو جائیں گے. جب والد خوش ہو جائے گا، ماں خوش ہو جائے گی تو رب راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے اپنے والدین کی زندہ ہے تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی زیارت کر کے برکتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.